کانٹ کہتا ہے کہ ہم چیزوں کو ویسا نہیں جان سکتے جیسی کہ وہ اصل میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا، فینومینا اور نومینا۔ فینومینا کیا ہے؟ وہ دنیا جو ہماری عقل اور حواس کو نظر آتی ہے، جیسے سیب ہمیں سرخ اور میٹھا لگتا ہے۔ نومینا کیا ہے؟ وہ حقیقت جو ہمارے حواس سے دور ہو، پرے ہو۔ سیب حقیقت میں بغیر انسانی آنکھ کے کچھ نہیں، یا اگر کچھ ہے بھی تو یہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ کانٹ کا یہ نومینا یعنی ناقابل رسائی حقیقت دراصل سرمایہ دارانہ مصلحت ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ ہم اصل حقیقت کو نہیں جان سکتے تو ہم اس ظالمانہ معاشی نظام کو بھی ایک پوشیدہ حقیقت سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ مارکس کہتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں یا اسے خود بناتے ہیں یعنی پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کا پراسرار پن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایک مشین خود بنا لیں تو وہ ہمارے لیے نومینا نہیں رہتی، لہذا دنیا جانی جا سکتی ہے، بس اسے بدلنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ کانٹ کہتا ہے کہ وقت، ٹائم اور جگہ سپیس کائنات میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہیں؟ یہ ہمارے دماغ کے اندر لگے ہوئے دو سافٹ ویئر ہیں۔ ہم چیز کو اس فریم ورک میں دیکھتے ہیں جو ہمارا دماغ ہے۔ مارکسزم کہتا ہے کہ وقت اور جگہ دماغ کے خانے نہیں بلکہ دو مادی حقیقتیں ہیں۔ کانٹ کہتا ہے کہ اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنا فرض، ڈیوٹی پوری کریں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ اسے وہ کیٹیگوریکل امپیریٹو کہتا ہے، یعنی سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مارکس کہتا ہے کہ کانٹ کی یہ ڈیوٹی دراصل مزدور کو غلام بنانے کی لوری ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں قانون سب کے لیے برابر ہے کہ رٹ صرف امیر کو بچاتی ہے۔ کیسے؟ اگر ایک مزدور بھوک سے مجبور ہو کر روٹی اٹھائے تو کانٹ کے مطابق وہ ڈیوٹی کے خلاف ہے، کیونکہ چوری کرنا تو ہر حال میں برا ہی ہے۔ کانٹ کہتا ہے کہ ہمارا ذہن دنیا کو ترتیب دیتا ہے، یعنی پہلے ذہن اور پھر مادہ۔ مارکسزم اسے الٹ دیتا ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ انسان کا شعور اس کے مادی حالات سے ہی بنتا ہے۔ اگر ایک غریب گھرانے میں کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کا وقت اور جگہ کا تصور ایک امیر شخص سے یکسر مختلف ہوگا۔ ذہن دنیا کو نہیں بناتا بلکہ مادی دنیا ذہن کو ترتیب دیتی ہے۔